بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویڈیو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ دینی مدارس کے اساتذہ و طلبہ شرح جامی کے شارح علامہ عبدالرحمن جامی کے نام سے اچھی طرح واقف ہے۔ سمرقند کے علاقے ریگستان کے ایک مدرسے میں بہت سالوں سے درس دین دینے والے اس علم کے شیدائی نے فن نحو میں اپنا لوہا منوایا۔ علامہ عبدالرحمن جامی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت تھی۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو اسی رات امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور امیر مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی جانب نہ آنے دینا۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا دیا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور بعض لکھتے ہیں کہ بیڑوں کے ریوڑ میں ان بیڑوں کا نگہبان بن کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روزے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ جب جیل میں بند کر دیا، تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر آ کر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور میرے قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا، پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے ہو؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اشعار ویڈیو کے آخر میں موجود ہیں۔ اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہجر و فراق اور جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا کر در در کی ٹوکرے کھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات انتظار کر کر کے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائے اور میرے قلب و روح کو تازگی عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مجھ مسکین و نادار کے غریب خانے پر قدم فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف پین کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے افعال و اعمال پر حیران ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر از حد شرمندہ و نادم ہوں۔
اور وہ عربی کے اشعار فارسی میں یوں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور بار بار دن میں کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔